السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین، آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 11 کا پارٹ 4 پڑھیں گے۔ یہ آخری لیسن ہے۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اس لیسن کو آسانی سے یاد کر سکیں گے اور آپ قرآن مجید بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ہم ٹھیک کر سکیں، تاکہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں وہاں پہ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنا آ جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حروف لین کی۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یا کے اوپر سکون یعنی جزم ہے، اس سے پہلے والا حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ جہاں پر یا کے اوپر سکون یعنی جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، اس حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لمبا نہیں کرتے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے لام یا زبر لئی۔ اب ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر لمبا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں حروف لین۔ اسی طرح دوسرا ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کاف واو زبر کو۔ اب اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے۔ واو کے اوپر سکون یعنی جزم ہے، اس سے پہلے والا حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے یہ حروف لین ہے، اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے۔ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ جائے، یہاں پہ کاف ہے، یہاں پہ کوئی اور حرف بھی ہوتا، لیکن اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ زبر ہو، تو اس حرف کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا نہیں کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کون سا حرف ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، جس سے آپ کو پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اس کو بغیر ہجے کے، کیونکہ ہجے کے ساتھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید تو پڑھنا ہے بغیر ہجے کے، تاکہ آپ کو قرآن مجید آسانی سے پڑھنا آ جائے۔ لئی لا تل قدری، لیلۃ القدری، وقفاً لیلۃ القدر، اخرج تل ارض، اخرج تل ارض۔ اور نورانی قاعدوں کا ہم جتنا دھیان سے اچھے طریقے سے پڑھیں گے، قرآن مجید بھی ہمیں اسی طرح آئے گا۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر ہم اچھے طریقے سے نورانی قاعدوں کو پڑھ لیں تو قرآن مجید کے اندر پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، بہت ہی آسانی سے ہمیں آ جاتا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں، اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تل، اخراج تل، ٹھیک ہے؟ تا کو ہم نے کیا کیا؟ لام کے ساتھ ملایا۔ اب اس کے درمیان کے اندر الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی جس حرف کے اوپر سکون یعنی جزم ہوگا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی ہوگا، تو اس حرف کو ہم سکون یعنی جزم والے حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے درمیان کے اندر کوئی بھی حرف ہوگا، اگر وہ حرف خالی ہوگا تو ہم اس حرف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پہ الف خالی ہے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اخراج تل ارض، وقفاً اخراج تل ارض، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، وقفاً من اہل الکتاب۔ آخر کے اندر با ہے، با کو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ عند ذل عرش، عند ذل عرش۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ذال کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، اس کے درمیان کے اندر یا بھی ہے اور الف بھی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے، یا کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے اور الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ذال کو لام کے ساتھ ملایا، ٹھیک ہے؟ عند ذل عرش، وقفاً عند ذی العرش، یمنعون
माऊन यमनऊनल माऊन वक़फ़न यमनऊनल माऊन वहुवल गफ़ूरुल वदूदु। अब यहाँ पे आप देखें, हमने इस फ़ा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा और इस दाल को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ये दोनों जो हैं हरूफ मद्दा में से हैं, ठीक है। अब वाओ के ऊपर सुकून या जज़म है, इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, इसलिए हम क्या करेंगे फ़ा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इससे कहते हैं हरूफ मद्दा। ज़ुल अर्शिल मजीदु, ज़ुल अर्शिल मजीदु। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ज़ाल को हमने लाम के साथ मिलाया। लाम के ऊपर क्या है, सुकून या जज़म है। इसके दरमियान वाला हर्फ जो है वाव है और अलिफ है, इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या करना है, ज़ाल को लाम के साथ मिलाना है। ये दोनों खाली हो गए। ज़ुल अर्शिल मजीदु, दोबारा पढ़ते हैं। वहुवल गफ़ूरुल वदूदु ज़ुल अर्शिल मजीदु वक़फ़न वहुवल गफ़ूरुल वदूदु ज़ुल अर्शिल मजीदु। लक़द ख़लक़नल इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसान। अब यहाँ पे आप देखें, नून को हमने क्या किया, लाम के साथ मिलाया। इसके दरमियान के अंदर ये वाला अलिफ भी है, ये वाला अलिफ भी है, दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे। लाम के ऊपर सुकून या जज़म है, हम क्या करेंगे, नून को लाम के साथ मिलाएंगे। नून लाम ज़बर नल, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीमिन। अब इस फ़ा को हमने क्या करना है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर जो है मद है, ये छोटी मद है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ी अहसनी तक़वीमिन। दोबारा पढ़ते हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीमिन वक़फ़न लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अअतयनाकल कौसर, अअतयनाकल कौसर वक़फ़न अअतयनाकल कौसर। आल आना। अब यहाँ पे देखें, ये हमज़ा लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है, इससे ऊपर जो है ये बड़ी मद है, इसे हम कहते हैं बड़ी मद, ठीक है। इसको हमने 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है। आल आना वक़फ़न आल आन। आज का लेसन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए और आपको इसका सवाब मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।